الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شريك له ولا أمير له ولا وزير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وخطيبنا وشفيعنا ورفيعنا ومحبوبنا ومخدومنا ومصومنا وزهورنا ونورنا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما لأتمم مكارم الأخلاق قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة صدق الله العظيم
جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھنیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے۔ حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ سب نبی اچھے، خلیل اچھا، کلیم اچھا ہے، سب نبی اچھے، خلیل اچھا، کلیم اچھا، مگر ان سب سے ہے وہ مکے کا در یتیم اچھا۔ لب کو لب چوم لیتا ہے، لب کو لب چوم لیتا ہے، جب کوئی لیتا ہے نام ان کا، دو مرتبہ جو آتا ہے ان کے نام میں وہ میم اچھا۔ آسماں بولا، آسماں بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے، آسماں بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے، زمین بولی کہ مجھ پر بھی تو مکہ اور مدینہ ہے۔ آسماں بولا، آسماں بولا کہ مجھ پر صاحب معراج آیا تھا، زمین بولی کہ تجھ سے پہلے اس نے مجھ پر قدم لگایا تھا۔ آسماں بولا کہ مجھ پر لوح قلم عرش الا ہوں گے، زمین بولی کہ مجھ پر بھی یہ حافظ قرآن ہوں گے۔ آسماں بولا کہ مجھ پر لوح قلم عرش الا ہوں گے، زمین بولی کہ مجھ پر بھی شہید کربلا ہوں گے۔ آسماں بولا کہ مجھ سے، آسماں بولا کہ مجھ سے ابر رحمت برستا ہے، زمین بولی کہ تو بھی تو گنبد خضرا کو ترستا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل محمد، آل محمد، کمال محمد، جمال محمد، جلال محمد، انوار محمد، اظہار محمد، اسرار محمد، رفتار محمد، دستار محمد، اقوال محمد، افعال محمد، اعمال محمد، اقوال محمد، افعال محمد، اعمال محمد، اصحاب محمد، ازواج محمد، وبنات محمد، حسنات محمد، تجلیات محمد، تنبرات محمد، تبہرات محمد۔ اللہم صلی علی الفاظ محمد، الفاظ محمد، القاب محمد، احباب محمد، محراب محمد، معراج محمد۔ اللہم صلی علی، اللہم صلی علی خبیب محمد، صلی علی طبیب محمد، اللہم صلی علی حبیب محمد، حسین محمد، حسین محمد، وسیم محمد، نسیم محمد، جسیم محمد، یتیم محمد، کریم محمد، فہیم محمد، ندیم محمد، حسین نام محمد، جمیل نام محمد، صلی علی حسین نام محمد، جمیل نام محمد، کریم نا، یتیم نا، شفیع نا، رفیع نا، صلی اللہ۔ حضرات واجب الاحترام علماء کرام، بڑا طویل سفر کر کے آپ حضرات تک رسائی ہوئی ہے۔ آپ تو سال میں ایک مرتبہ جاگتے ہیں، ہم رات کو جاگتے ہیں اور دن کو اگلے پروگرام کے لیے بھاگتے ہیں۔ جیسے حضرت بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا نا
ریل میں گزر گئی اور آدھی جیل میں گزر گئی. ہماری بھی اسی طرح آدھی جاگتے گزر گئی اور آدھی بھاگتے گزر جائے گی. آپ کی جامع مسجد، مدرسہ دارالاسلام اور آپ کا یہ عظیم الشان پروگرام دیکھ کر دل کی گہرائی سے دعا نکلی، اللہ اس مسجد و مدرسے کو ترقی عطا فرمائے. برادر عزیز، عالم بعمل، مجاہد اسلام، وکیل صحابہ حضرت مولانا اختر ندیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے حکم پر یہاں پہلی مرتبہ کوٹ سلطان پور میں حاضری کا اتفاق ہوا ہے. برادر عزیز ڈاکٹر صفدر ندیم صاحب، ان حضرات کی کاوش محنت مجھے یہاں تک لائی. ذہن میں کافی عنوان گردش کر رہے ہیں. ایک مدرسے کا افتتاح ہے تو خیال جاتا ہے کہ مدارس عربیہ کی بات کی جائے. بچیوں نے قرآن حفظ کیا تو دل میں خیال ہے کہ عظمت قرآن پہ بات کی جائے. اور بچیوں کے دوپٹے کو دیکھ کر بات ہوئی، خیال آیا کہ اسلام میں عورت کے مقام کو بیان کیا جائے. مگر جب اشتہار کو دیکھا تو اشتہار نے کہا کہ عشق مصطفیٰ کو بھی بیان کیا جائے. اگر آپ نے سبحان اللہ کہی تو میں کوشش کروں گا، میری کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ تھوڑا سا ان موضوعات پر باتیں ہوں کہ یہ اہم عنوانات ہیں. اصلاح معاشرہ بھی بہت بڑا عظیم عنوان ہے. میرے انداز کو مولانا محمد اشرف پٹوال صاحب بھی سمجھتے ہیں. کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی بات نکل جائے، ایسی درد دل سے نکل جائے کہ دوسرے کو سمجھ آ جائے اور اس پہ وہ عمل کرے. میری بھی زندگی بن جائے، عمل کرنے والے کی بھی زندگی بن جائے. آپ اگر سبحان اللہ کہیں گے تو میں بات شروع کروں گا. ہمارے قریب زمانے کے خطیب گزرے مولانا عبدالشکور دین پوری رحمت اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے بھائی سبحان اللہ کہنے سے نہ خرچہ ہوتا ہے نہ پرچہ ہوتا ہے. سبحان اللہ کہنے سے نہ خرچہ ہوتا ہے نہ پرچہ ہوتا ہے، بلکہ سبحان اللہ کہنے سے تمہارا جنت میں چرچا ہوتا ہے. ایک پٹھان پہاڑ سے اتر رہا تھا نا، تو اس کے پاس کچھ گھی تھا، 5 کلو یا 10 کلو. تو وہ پٹھان خدا کو کہنے لگا، وہ خدا اگر تو نے مجھے صحیح طریقے سے نیچے پہنچا دیا تو آدھا تیرا اور آدھا میرا. یہ پٹھان خدا کو کہہ رہا ہے، اگر تو نے آج صحیح سلامت مجھے نیچے پہنچا دیا تو آدھا تیرا اور آدھا میرا. جب منزل مقصود تک پہنچا، چند قدم رہ گئے تھے، پھر ٹھہر گیا. کہنے لگا وہ خدا نہ تیرا بیوی نہ تیرا بچہ، تو گھی کو کیا کرے گا؟ بس کیا کرے گا یہ کہنا تھا. گھی جو ہے وہ الٹ گیا، برتن خالی ہو گیا. خالی برتن کو اٹھا کر کہہ رہا تھا یا اللہ تو جانتا ہے میں تیرا بندہ تھا، میں ویسے مذاق کر رہا تھا. اللہ کہتے ہیں جس نے میرے ساتھ مذاق کیا میں نے اس کا کچھ بھی نہیں رہنے دیا. تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح پٹھان نے کہا تھا نا کہ آدھا تیرا اور آدھا میرا، تو یہاں بھی ایسے ہی چلے گا، آدھا زور میرا اور آدھا بلند آواز سے کہو نا. یہ جو آپ حضرات کرتے ہیں، آپ بڑے سیانے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں.
یہ چھوٹے بچوں کو جو آگے بٹھاتے ہیں نا، کہتے ہیں ان کو بڑی ضرورت ہے سمجھنے کی، ان کو واقعی ضرورت تو بڑی ہے، مگر ہر محفل ہر پروگرام میں آپ آگے ہوتے ہیں۔ الیکشن کا منصوبہ مشورہ ہو رہا ہے، میٹنگ ہو رہی ہے، تو آپ آگے ہوتے ہیں۔ کوئی انعامات تقسیم ہو رہے ہیں، کوئی کرسی، کوئی کاؤنسلری، کوئی نمبرداری تقسیم ہو رہی ہے، تو آپ آگے ہوتے ہیں۔ جب قرآن کی بات ہوتی ہے تو آپ ذرا پیچھے ہو کے بیٹھتے ہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے میں پہاڑ میں بھی، پہاڑوں کو بھی ریزہ ریزہ کر دیتا ہوں، مجھے سن کر پہاڑ بھی پانی پانی ہو جاتے ہیں۔ جب پہاڑ پانی پانی ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ میرا بھی یقین ہے کہ جب آپ قرآن سنیں گے تو دل موم ہو جائے گا، مگر کچھ جاگ نہیں پہلے، میں اس لیے آپ کو جگا رہا ہوں۔ یہ اچھا انتظام ہے، یہ پروگرام مجھے نہایت ہی اچھا لگا ہے کہ پہلے خطیب اور بعد میں نعت خواں، یعنی جیتے جاگتے مجمع میں تقریر کرنا، مگر نہ اکثر 11-12 بجے کے بعد جو ہے وہ پیج بالکل ڈھیلے ہو جاتے ہیں، کہنا ہوتا ہے سبحان اللہ، یہ کہتے ہیں انا للہ، لیکن یہ آپ جاگ رہے ہیں تو مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ بات سنیں گے، سمجھیں گے۔ غیر بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ عشق مصطفیٰ لے گئے، یہ ایسا عظیم عنوان ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو دور جانا پڑے گا، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کے دل پر ایک دستک آئے گی کہ عشق مصطفیٰ کیسا عنوان ہے۔ جب آپ دیکھیں گے تو عشق مصطفیٰ زنیرہ کی آنکھوں میں نظر آئے گا، کہہ دو سبحان اللہ۔ جب آپ دیکھیں گے تو عشق مصطفیٰ بی بی زنیرہ کی آنکھوں میں تجھے نظر آئے گا، جب آپ دیکھیں گے تو عشق مصطفیٰ سمیہ کے جسم کے ٹکڑوں اور بوٹیوں میں عشق مصطفیٰ کا نعرہ تجھے نظر آئے گا۔ اگر تو عشق مصطفیٰ سمجھتا ہے پھر امام ابو حنیفہ کو پڑھ کر دیکھ، جس کا جنازہ جیل سے نکلا۔ اگر عشق مصطفیٰ سمجھنا چاہتا ہے امام احمد بن حنبل کی تاریخ پڑھ کر دیکھ، جس کو 1000 کوڑا مارا جاتا تھا عشق مصطفیٰ کی وجہ سے۔ عشق مصطفیٰ پڑھنا ہے پھر تجھے جناب بالا کوٹ کی سرزمین پہ جانا پڑے گا، جس نے جان دے دی مگر توحید خدا اور عشق مصطفیٰ کا نعرہ نہ چھوڑا۔ اگر تو نے عشق مصطفیٰ کو سمجھنا ہے پھر تجھے جنگ کی سرزمین پہ جانا پڑے گا، جس کو جنگ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا مگر عشق مصطفیٰ کا نعرہ نہیں چھوڑا۔ اگر تو عشق مصطفیٰ سمجھنا چاہتا ہے پھر تجھے اسلام آباد کی سرزمین پہ جانا پڑے گا، لال مسجد کے تحفظ کی خاطر اپنے خاندان کی قربانی دینے والا غازی عبد الرشید تجھے نظر آئے گا۔ عشق مصطفیٰ کیا پتہ انہیں، جس نے کبھی شہد نہ کھایا ہو اسے کیا پتا کہ شہد کے فوائد کیا ہے، جس نے کبھی عرق گلاب نہ پیا ہو اسے کیا پتا کہ عرق گلاب کے فوائد کیا ہے، جس نے کبھی میٹھا نہ کھایا ہو شوگر کا مریض اسے کیا پتا کہ شوگر کا ذائقہ کیا ہوتا ہے، جس نے کبھی محمد عربی کے عشق کے لیے تھپڑ نہ کھائے ہو، پتھر نہ کھائے ہو، ہاتھ کڑی نہ پہنی ہو، جیلوں میں نہ گیا ہو اسے کیا پتا کہ عشق مصطفیٰ کیا ہوتا ہے۔ اگر عشق مصطفیٰ پوچھنا ہے عطا اللہ شاہ بخاری سے پوچھ، جو 18 سال اندھیری کوٹھیوں میں بیٹھ کر چکی پیش کر عشق مصطفیٰ کا نعرہ لگا رہا تھا۔ اگر عشق مصطفیٰ پوچھنا ہے تو ختم نبوت کے پروانے دیوانے محمد علی جلندری سے پوچھ، جس نے 6 سال دن رات جیل میں بیٹھ کر ختم نبوت کا نعرہ لگایا۔ اگر عشق مصطفیٰ پوچھنا ہے حسین احمد مدنی سے پوچھ، جس نے 18 سال محمد عربی کے روضے کے سائے میں بیٹھ کر محمد کا قرآن پڑھایا۔ اگر عشق مصطفیٰ پوچھنا ہے پھر بلال سے پوچھ، جو اگاروں پہ لیٹ کر یا خدا کا نعرہ لگا رہا تھا یا دشمنوں شام سامنے عشق مصطفیٰ کا نعرہ لگا رہا تھا۔
آپ جاگے ہیں؟ اچھا چلو ایک گیڑ اور لگائیں گے، یہ جاگ جائیں گے. کہہ دو سبحان اللہ. ہم خطیب لوگ بڑے مظلوم ہوتے ہیں، بڑا لمبا سفر کرتے ہیں، تو میزبان کی کوشش یہ ہوتی ہے بس ہمارا پروگرام ہو جائے، روٹی بعد میں دیکھی جائے گی. ہم خطیب سوچتے ہیں کہ جب اچھا کھلائیں گے تو اچھا بولیں گے، میزبان سوچتا ہے جب اچھا بولے گا تو پھر اچھا کھلائیں گے. ہم ایک دوسرے کی تلاش میں رہتے ہیں. مگر یہاں مجھے میرے بھائی اختر نظیم صاحب، ان کا اخلاص، ان کی محبت، ان کا خلوص، جب ہم پچھلے مہینوں میں آئے تھے مولانا اشرف اٹھوال صاحب کے پاس تو اکٹھے مولانا کے ساتھ سفر کیا. میں نے سید والا میں جانا تھا تو مولانا نے یہاں اپنے ہاتھوں سے چائے پلائی، تو اسی چائے کو پی کر میں ان کا دیوانہ ہو گیا. بولو سبحان اللہ. عشق مصطفیٰ، دوسرے لفظوں میں محبت رسول. کہہ دو نا سبحان اللہ. ایک پارٹی ہے جو صرف عشق مصطفیٰ کا نعرہ لگاتی ہے، ہم عشق مصطفیٰ کا نعرہ بھی لگاتے ہیں اور محبت رسول کو اپنا کر بھی دیکھتے ہیں. محبت رسول، عشق رسول کا دوسرا معنی محبت رسول، عشق رسول، محبت رسول. میں کہا کرتا ہوں اگر عشق رسول نہیں ہے تو پھر زندگی فضول ہے، اگر دل میں صحابہ کی محبت ہے پھر زندگی قبول ہے. اگر عشق مصطفیٰ نہیں، عشق مصطفیٰ نہیں تو زندگی فضول ہے، اگر محبت اصحاب رسول ہے پھر زندگی قبول ہے، پھر نماز بھی قبول ہے، پھر روزہ بھی قبول ہے، پھر طواف بھی قبول ہے، پھر جناب بیت اللہ میں دوڑنا بھی قبول ہے، صفا مروہ کی دوڑ بھی قبول ہے، تہجد بھی قبول ہے، مسجد بھی قبول ہے، مدرسہ بھی قبول ہے، نعرہ بھی قبول ہے، سٹیج بھی قبول ہے، دستار بندی بھی قبول ہے. اگر عشق مصطفیٰ ہے، عشق مصطفیٰ ہے تو پھر زندگی قبول ہے. اگر عشق اصحاب رسول ہے پھر مرنے کے بعد زندگی اور موت بھی قبول ہے. سبحان اللہ. محبت رسول، میں کہا کرتا ہوں محبت کے کئی درجات ہیں. محبت مصلی سے کی جائے تو امامت بن جاتی ہے، محبت قرآن سے کی جائے تو تلاوت بن جاتی ہے، محبت دولت سے کی جائے جناب، محبت مال سے کی جائے تو دولت بن جاتی ہے، محبت سچائی سے کی جائے تو صداقت بن جاتی ہے، محبت صحابہ سے کی جائے تو پھر محبت صحابہ سے کی جائے تو عقیدت بن جاتی ہے، محبت مدینے والے سے کی جائے تو پھر جنت بن جاتی ہے. اللہ نے خود ہی شرط لگائی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. فرمایا محبوب ان کو کہہ دو اگر مجھے ملنا چاہتے ہیں تو پھر اگر مجھے چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں محبوب بنا لے تو پھر آپ کے نقش قدم پہ چلے، آپ سے محبت کرے، آپ سے سچا عشق کرے. کہہ دو سبحان اللہ. صحابہ نے کہہ دو سبحان اللہ. صحابہ کرام نے کیسا عشق کیا، کیسے محبت کی، خود اللہ نے فرما دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمنتم به فقد اهتدوا. او دنیا والو، امیرو غریبو، فقیرو، بادشاہو، او خطیبو، ادیبو، نوابو، اگر ایمان لانا ہے، اگر عشق دکھانا ہے، محبت کرنی ہے نبی سے تو پھر صحابہ جیسا عشق کر کے دکھاؤ، صحابہ جیسے محبت کر کے دکھاؤ. وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. کیسے نبی کے صحابہ جنہوں نے نماز میرے نبی کے ساتھ پڑھی، جنہوں نے طواف میرے نبی کے ساتھ کیا، جنہوں نے حج اور عمرہ میرے نبی کے ساتھ کیا، کیسے صحابہ جنہوں نے میرے پیغمبر پر اپنی زندگیاں قربان کر دی ہے. حضرت بلال اگاروں پہ لیٹ کر امام الانبیاء کے عشق کے نعرے لگا رہا تھا. امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، وفات کے بعد حضرت بلال نے مدینہ چھوڑ دیا، شام کے ملک میں چلا گیا. ہے بلال میں تیری عظمت پہ قربان جاؤں، ہے بلال میں تیری محبت
پہ قربان جاؤں، حضرت بلال رحمت للعالمین کی رحلت کے بعد مدینہ چھوڑ دیتا ہے، شام کے ملک میں چلا جاتا ہے کہ شہادت پا جاؤں گا، اللہ سے جا کر ملوں گا۔ 1 سال گزر گیا، سال کے بعد رحمت للعالمین شفیع المذنبین نے خواب میں حضرت بلال کو اشارہ فرمایا، او بلال، کہہ دو سبحان اللہ۔ نبی نے اشارہ فرمایا، او بلال، جی آمنہ کے لال، فرمایا بلال کیسی یاری ہے، کیسا محبت ہے، کیسا تعلق ہے، تو نے میری مسجد نبی کو چھوڑ دیا، تو نے میرے مدینے کو چھوڑ دیا، تو نے میرے حسنین کریمین کو روتا ہوا چھوڑ کر تو شام کے ملک میں چلا گیا۔ واہ بلال، میں تیری محبت پہ قربان جاؤں۔ حضرت بلال کہتے ہیں جب خواب میں کملی والے کی زیارت ہوئی، میں تڑپ کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جب میں بیدار ہوا، میں نے دیکھا مجھے ہر طرف سے محمد کی خوشبو آنے لگی، سبحان اللہ۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں اٹھ کر بیٹھ گیا، تڑپ گیا۔ حضور نے فرمایا بلال جلدی کر میرے مدینے میں آ جا۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں کپڑے بھول گیا، میں پاؤں والا جوتا بھول گیا، دوڑتے دوڑتے مدینے میں آ گیا۔ مدینے میں عجیب خوشی کی لہر دوڑ گئی، مرد عورتیں بچے نعرے لگا رہے تھے، بلال بلال، مسجد نبی کا مؤذن بلال، خادم رسول بلال، اگاروں پہ لیٹنے والا بلال، توحید کے لیے پتھر کھانے والا بلال آج مدینہ میں آ گیا۔ حضرت بلال کہتے ہیں جب میں مسجد نبی میں آیا، میں نے دیکھا سارے صحابہ مل رہے ہیں، مگر میں نے دیکھا حسنین کریمین، نبی کا حسن نبی کا حسین ایک کونے میں بیٹھ کر رو رہے تھے۔ حضرت بلال کہتے ہیں سارے مجھے ملنے کے لیے آ رہے تھے، لیکن میں دوڑ کر حضرت حسین کو ملنے کے لیے جا رہا تھا۔ بلال کہتا ہے میں حسین کو کیوں نہ ملتا، یہ تو وہ حسین ہے جس حسین کو نبی اپنے کندھوں میں بٹھاتا تھا، میں حسین کو کیوں نہ ملتا، یہ وہ حسین ہے جس حسین کے لیے نبی سجدہ لمبا کر دیا کرتا تھا، میں حسین کو کیوں نہ ملتا جس حسین کے لیے میرے نبی نے فرمایا الحسن والحسین۔ الحسن والحسین، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ دیکھو بھائی میں ملتانی بندہ ہوں، میں سرے کی شروع کر دے سا تقریر تو سمجھ نہیں آمنی بلا، ہاں بلا تے بلا، اے دے تے بلا، او دے تے بلا، پچھو تے بلا، اگو تو سمجھ نہیں آمنی۔ بہرحال میں کوشش تو کرنا کہ سرے کی پنجابی ڈاکٹر صاحب محسوس نہ کرائے کہ یار ان سرائے کی پنجابی نہیں ہوندی، یہ مجبوری ہوندی ہے۔ تھوڑے خطیب اتھو جان دیں جی او زیاد قاسمی رحمت اللہ علیہ، عبد الحمید بٹو صاحب، عبید الرحمان ضیاء، رفیق جامی، ممتاز کولیار، فلاں فلاں پنجابی کا تقریر کر دیں، سارے سرائے کی غریب سمجھ دیں۔ آج میرا دل کرتا ہے میں سرائے کی طرح تو تسی سمجھو اور انشاءاللہ۔ میں 97 دور حدیث کر کے چلا گیا سیالکوٹ کے قریب پسرور، تحصیل پسرور، اتھے نال ایک قصبہ بہت بڑا کلاس والا۔ میں اتھے جدو گیا تے پہلے جمعہ میں پڑھایا تے ایک سارے پنجابی نے، ایک میں نے کہہ لگا بابا کہہ لگا مولوی جی، میں جی کہہ لگا سارے کام ہی تسی کرنے، نماز تسی پڑھانی، جنازے تسی پڑھانے، نکاح تسی پڑھانے، سارے کام ہی تسی کرنے۔ میں کہا ٹھیک ہے۔ دوسرے جمعے تک نکاح آ گیا، نوجوان پلچن کلین شیخ جناب میرے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ میں کیا یہ بچی اے بات اتنے حق مار بحکم شریعت نبی دے تینوں قبول ہے؟ چپ کر کے بیٹھے تو مولوی جواب کی دینا۔ میں کہ اے بچی بے وز حق مار اتنے بحکم شریعت نبی دے تینوں قبول ہے؟ جب 5 منٹ بعد میں نے کہا لگا مولوی جی تیری مرضی ہو نامراد نکاح تیرے مرضی میری، تو میں بھی ایک گل نہ بڑھے نا کہ میں سرے کی تقریر کرا تسی کو مولوی جی جو آکھی جاتا ہے تیری مرضی نہیں۔ میں کوشش کراں گا سرے کی پنجابی ملا کے اے جی میں آلو دے تم اندر اے بیگن چلا جانا، کہہ دو سبحان اللہ۔ ہاں میں دور چلا گیا، کہہ دے ذرا سبحان اللہ۔ حضرت بلال مدینے دے اندر آ جاندے، مسجد نبی دیاں بہاراں دوبارہ بحال ہو جاندی۔ حضرت حسنین کریم فرماتے بلال او بلال جی میرے بھتیجے میرے بچے دسو کی حکم ہے؟ حضرت حسنین کریم نے کہتے چاچا بلال اسانو نام محمد والی اذان سنا، بڑا عرصہ ہو گیا اسی نام محمد والی اذان نہیں سنی، اذانات سنی پر مزہ تد آئے گا جب زبان
دیری ہوئے گی نام میرے نانے محمد دا ہوئے گا. حضرت بلال نبی دے نواسے فرمائش کر دے پائے. حضرت بلال فاطمہ الزہرا دے نور العین فرمائش کر دے پائے. حضرت بلال علی المرتضیٰ دے شہزادے فرمائش کر دے پائے. حضرت بلال وضو کر دے نے, وضو کر کے مسجد نبی دے اندر چلے جاندے نے, اذان دے رہے نے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. واہ بلال میں تیری عظمت و قربان جاواں. آج کوئی مدرسہ اس دار الاسلام دا مؤذن ہے, کوئی مدرسہ مسجد جامعہ شرفیہ دا مؤذن ہے, کوئی لال مسجد دا مؤذن ہے. واہ بلال میں تیری عظمت و قربان جاواں, تو آمنہ دی لال دا مسجد دا مؤذن. حضرت بلال اذان دے نے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. بلال اذان دے کہہ دے اشہد ان محمد رسول اللہ. حضرت بلال دا اللہ کہنا سی مسجد اندر کوہرام برپا ہو گئی. بلال ڈگے زمین پہ آتی ہے. حضرت بلال حضرت حسنین کریم کہہ دیں چاچا تینو کی ہو گیا. حضرت بلال کہہ دیں میں کی دسا, میں کہہ دیں سی اشہد ان محمد رسول اللہ. جدا نام لے سی او محمد میرے سامنے ہوتا سی, جدا ذکر کرتا سی او محمد میرے سامنے ہوتا سی, جدا سامنے کھڑے ہو کے اذان دیتا سی او مدینے والا میرے سامنے ہوتا سی. لیکن آج میں نو محمد عربی نظر نہیں ہوتے. ہاں نبی حاضر ناظر کہنے والے ہو. میں کہنا بلال عقیدہ سمجھا گئی ہے, اذان بھی دے رہی ہے, لیکن عقیدہ ہے کہ نبی اتھے کوئی نہیں, عقیدہ ہے کہ نبی سامنے کوئی نہیں, عقیدہ ہے کہ نبی حاضر ناظر کوئی نہیں. حضرت بلال اذان دے دے اشہد ان محمد رسول اللہ. نبی دا نام لیے بے ہوش ہوئے زمین پہ ٹک گئے. حضرت حسن حضرت حسین اٹھا دے کہہ دیں چاچا بلال کی ہو گیا. حضرت بلال کہہ دے اج تہاڈا نانا مینوں نظر نہیں آوندا جدی خاطر پتھراں تے لیٹا سی. اج تہاڈا نانا مینوں نظر نہیں آوندا جدی خاطر زبان تے انگارے رکھے سن. اج تہاڈا نانا مینوں نظر نہیں آوندا جدی عشق دے اندر ہتھاں دے ہتھیلیاں دے اندر میٹھا برداشت کیتا سن. اج اونوں مدینے والا نظر نہیں آوندا. اللہ نے ایویں تنیک فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ. اللہ فرمایا اگر کامیابی چاہتے ہو بخشش چاہتے ہو پھر میرے نبی دی تابعداری کرو. عشق دا تقاضا ہے تہاڈا ہر عمل نبی دی سنت کے مطابق ہوے. عشق دا تقاضا ہے تہاڈا سونا تہاڈا کھانا تہاڈا پینا تہاڈا چلنا تہاڈا بہنا تہاڈا کھانا تہاڈی خوشی تہاڈا جنازہ تہاڈا نکاح نبی دی سنت کے مطابق ہوے. پھر سچا عشق مصطفیٰ بندا ہے. اور صرف نعرے لان نال عشق مصطفیٰ دا مطلب پورا نہیں ہوندا. صرف نعرے لان نال عشق مصطفیٰ دا تقاضا پورا نہیں ہوندا. میرا ابا بیمار ہوے او کبھی مینوں دوائی لے آ کے دے, میں کہاں میں تے اتارے جانا ہے, میں اوتھے بڑیاں تقریراں کرنیاں تے نعرے سننے نے. ابا کی کہے گا, ابا تے ناراض ہو جائے گا. اگر میرا مرشد کہے جے مینوں 2 رکعت نماز پڑھا دے جماعت کرا دے, میں کہاں جی میری تے گڈی تیار ہے, میں تے جا رہا سفر کرنا ہے. پیر ناراض ہو جائے گا. اور صرف نعرے تے پیر ہی نہیں سندا, صرف نعرے تے ابا ہی نہیں سندا, تو نعرے نال نبی نو کی میں راضی کرے گا. اور سیدی مرشدی دے نعرے لا کے نبی نو راضی کرن والے آ. اگر نبی نو راضی کرنا ہے پھر اخلاق نبی والا بنا. اگر نبی نو راضی کرنا ہے پھر نماز نبی والی بنا. اگر نبی نو راضی کرنا ہے پھر اذان نبی والی بنا. اگر نبی نو راضی کرنا ہے پھر جنازہ نبی دی سنت کے مطابق بنا. اگر نبی نو راضی کرنا ہے پھر چہرہ محمد عربی والا بنا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. کہہ دو ذرا سبحان اللہ. یار میرا محبوب میں کہنا نبی دا عشق نبی دی محبت تو بغیر ایمان ادھورا, بیان ادھورا, قرآن ادھورا, جہان ادھورا, ایمان ادھورا, انسان ادھورا. سبحان یار عشق رسول نہیں, محبت نبی کی محبت شرط دین اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. جن کا عشق صادق ہو, جن کا عشق صادق ہو, کہہ دو سبحان اللہ. پھر آپ ٹھنڈے ہو گئے نا, کہہ دو سبحان اللہ. اللہ
کہہ دیں آؤ ذرا محبت کرنی ہے عشق کرنے تے صحابہ والا عشق کر کے دکھاؤ او دیکھو حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں کے ہاتھ اندر آ گئے نبی دی خاطر پتھر کھا رہے ہیں نبی دی خاطر تھپڑ کھا رہے ہیں نبی دی خاطر کمرے کے اندر بند ہو گئے اعلان ہو گئی ہے نبی دا عاشق صادق حضرت خبیب کل 12 بجے سولی تے لٹکا دیتا جائے گا پھانسی تے سولی تے چڑھا دیتا جائے گا حضرت خبیب جدو آئے میدان دے اندر اللہ دے نعرے لیندا ہویا نبی دے عشق دے نعرے لیندا ہویا جدو میدان جا گئے کوئی پتھر پہ مار دے کوئی تھپڑ پہ مار دے کوئی تیر پہ مار دے کوئی زخمی پہ کر دے آخر پوچھا گیا او خبیب دس کو زندگی دی آخری تمنا تے خواہش ہے حضرت خبیب کہندا ہے آخری تمنا ہے کہ میں اللہ دی عبادت کرن دو نماز ادا کرن دو اے صحابہ دے مرید نے اور تو نماز پڑھے من اکثر نبی دے پیچھے لیکن صحابہ نے نماز پڑھی رحمت للعالمین دے پیچھے سبحان اللہ اج تو پوچھدا ہے کہ صحابہ کون نے میں تینوں دساں نبی دی نماز دے گواہ صحابہ نبی دی نماز دے گواہ صحابہ نبی دی ہجرت دے گواہ صحابہ نبی دی نبوت دے گواہ صحابہ نبی دے نکاح دے گواہ صحابہ نبی دے طواف دے گواہ صحابہ نبی دی ہجرت دے گواہ صحابہ نبی دے بیان دے گواہ صحابہ اور تو کلمہ پڑھے اپنے استاد کولو صحابہ نے کلمہ پڑھے محمد دی ذات کولو سبحان اللہ تسی راضی بیٹھے ہو کہ ناراض ہاتھ کھڑا کرو جڑے ناراض بیٹھے ماشاءاللہ 2-3 آدمی نے زیادہ نہیں کہہ دو نا سبحان اللہ حضرت خبیب جناب آ گئے مصلی تے اللہ دی عبادت کرنے واسطے نبی دا عاشق نبی دا پروانہ نبی دا مستانہ مصلی تے آ گئے اللہ دی عبادت شروع کر دیتے سے الحمدللہ رب العالمین سبحان قاری محمد اسحاق غازی صاحب تشریف فرمائیں میں کوئی مجود نہیں میں سب عشرہ دا قاری نہیں میں ایک مقرر تے وائزہ انشاءاللہ کوشش کروں گا قرآن صحیح پڑھن دی کہہ دو ذرا سبحان اللہ حضرت خبیب نے اللہ اکبر تکبیر اولا پھر اللہ دا قرآن شروع کر دیتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم سبحان یار آج تو قرآن نہیں پڑھدا تیرے مکان چو قوالیاں دی آواز آ رہی ہے تیری دکان تو کجریاں تے نصیب و نال دے غزلہ دی آواز آ رہی ہے تو دس قیامت والے دن عشق مصطفیٰ دا نعرہ لانے والے آ تو تے کجریاں تے ڈانس نہ چھڈے تو تے قوالیاں نہ چھڑیاں تو تے کسی غریب دی عزت نہ چھڈی لیکن عشق مصطفیٰ دا نعرہ بھی لانا بھی ہے اللہ دی قسم ہے میں اس نبی دی عاشق دی گل پیا کردا جڑا دشمناں دے سامنے تلواراں دے سائے تلے کھڑوتے اللہ دا قرآن پڑھدا بھی ہے سبحان اللہ بلند آواز سے کہو ذرا سبحان اللہ حضرت خبیب نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تو تلواروں کے سائے میں حضرت بلال حضرت خبیب نبی عاشق نماز پہ پڑھتا ہے اللہ اکبر نماز پہ پڑھتا ہے اللہ دا قرآن کھڑا پڑھتا ہے سورۃ فاتحہ ختم ہوئی ہے قرآن دی آیت شروع کر دیتی ہے امن یجیب المضطر اذا دعا وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ حضرت خبیب نبی دا عاشق ہو دے جڑا 24 گھنٹے وضو نال رہے نبی دا عاشق ہو دے جڑا دل 24 گھنٹے مسجد وچ رہے نبی دا عاشق ہو دے جڑا نعت پڑھے تے نبی دی تعریف دے اندر بیان کرے تے نبی دی تعریف دے اندر بیان کرے تے نبی دی تعریف دے اندر ذکر کرے تے اکثر نبی فرمایا جن نبی نال محبت ہوندی ہے او دا اکثر ذکر کردا ہے من احب شیئا اکثر ذکر علماء دیوبند نبی نال سچا پیار ہے اگر میں فضل رکھدن کہ عشق مصطفیٰ دی اگر نعت لکھے تے عشق مصطفیٰ دی بیان کرن تے عشق مصطفیٰ دا سورت لٹک جانا تے عشق مصطفیٰ کہہ دو سبحان کہہ دو سبحان اللہ حضرت خبیب سونے تے لٹے گئے نبی دی تعریف کر دے کہہ دے تو دی شان والے کرے ذوق بھی پورا کراں گا نعت خواں تے نہیں مگر نعت خانہ دا ادنا جے نو کرا کہہ دو سبحان اللہ دی شان والے
عرشاں تے جان والیا دی شان والیا عرشاں تے جان والیا شان تیری بلے بلے تمہاری سبحان اللہ ایسا چلے کہہ دو ذرا سبحان اللہ شان تیری بلے بلے رب نے خود سلام گھلے شان تیری بلے بلے رب نے خود سلام گھلے دشمناں دے پیراں تلے ویریاں دے پیراں تلے چادراں بچھاڑ والے تسی بڑے اللہ دی رحمت مستحق ہو کہ مولوی دا بیان تے نعت خان دی نعت سنجے مگر سارے علاقے دے اندر بندے پیسے کما کے تے ملنگاں دے خسراں دے گانے کٹھے کر دیں کہ کیڑا گانا اچھا ہے سارے علاقے چ گئے کالا جوڑا پا میری فرمائش دے دسو جڑا ملنگ دی فرمائش تے کالے جوڑے پاوے وہ نبی دی آنکھاں تے اپنا چہرہ کیویں بنا سکدے جو ملنگ تے نوکر جو ہویا نبی دا عاشق ہونا تے چہرہ نبی والا ہوندا سونا میں تے آکھدے رہنا نوٹ پاکستان دے او چل گئے جڑے نوٹ تے قائد اعظم دی تصویر ہوئے گی تے قبر وچ بھی چہرہ اوہی چمکدا ہوئے گا جے چہرے تے محمد دی سنت والی تصویر ہوئے کہہ دو نا سبحان اللہ ہاں یار میں عرض پیا کردا دوسرا ملنگ کہندا ارمان تے لگدا ہے میں کہ تینوں کی ارمان لگدا ہے ارمان تے اختر ندیم صاحب نو لگے کہ رب نے تینوں 4 بیٹے دتے سن چاروں نو کلین شیخ تے انگلش مین تے میٹر کیٹ تے ہاتھ سے مارکس پڑھا کے انگلش مین بنائے مگر کسے نو قرآن دا حافظ نہیں بنایا ارمان تے لگدا ہے رب نے تینوں 10 ایکڑ زمین دتی سی اور دی آمدن تو کنجراں تے تھانے دار تے جناب کیساں تے چکیاں تے لائی مگر مسجد دی مینار تے مدرسے دی دیوار تے تیرا پیسہ نہیں لگا ارمان تے لگدا ہے رب تینوں چاندی کر کے دند دتے سن رب دے نعمتاں کھا گیا آم کھا دے انگور کھا دے انار کھا دے سب کچھ کھا گیا دانت ڈگ گئے پھر گئے ڈینٹل ڈاکٹر کو دوبارہ دانت لگاؤ تاکہ میں اللہ کی نعمتیں دوبارہ سے رگڑوں اللہ کہتے ہیں میں نے تو چاند جیسی دانت دیے مگر تو نے کبھی شکر ادا نہ کیا ارمان پہ لگ دے کہ میں بھی آخر رہنا میں کہ بندہ رب دیا نعمت کھاوے میں سارے علاقے دی اپنا انداز کر رہے ہیں تسی سبحان اللہ کہو نظر آؤ ہاں اے بندہ رب دیا نعمت کھاوے اے بندہ رب دیا نعمت کھاوے پھر مسجد پیر نہ پاوے اے بندہ مسلمان اٹھاوے ارمان تلگ دے اونچی کہو ذرا سبحان اللہ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خبیب بن عدی فرمائے میں اللہ دے قرآن دی آیات بھی تلاوت کردا حضرت خبیب فرمائے میں کوشش کی دیئے میرا دل کردہ سی ایک رکعت دے اندر میں 15 پارے قرآن ختم کر دیواں لیکن میرے دل میں خیال آیا خبیب جلدی کر سلام پھیر کہ نبی دے دشمن اے نہ کہن کہ نبی دا عاشق موت تو ڈر گیا پھانسی تو ڈر گیا حضرت خبیب کہندے او خبیب اج نماز بعد وچ نبی دا عشق پہلے سبحان حضرت خبیب فرمائے میں جلدی جلدی سلام پھیرے سلام پھیرن دے بعد جدوں میں سولی دے قریب آیا پھانسی دے پھندے دے قریب آیا ایک ظالم کہندے خبیب دس تو کتنا عاشق مصطفیٰ ہے حضرت خبیب نے فرمایا ہور ازما میں جدوں پھانسی دے قریب گیا تے دشمن کہنے لگا خبیب اے دس اگر تیری جگہ تے نبی نو پھانسی تے لٹکا دتا جاوے اگر تیری جگہ تے نبی نو پھانسی تے لے تیرا دی کی دل کردا ہے حضرت خبیب کہتے او ظالم او کمینے او نبی دے گستاخ بدبخت خبردار میرے آقا دے بارے دوبارہ اے جملہ نہ کمے میں تے اپنے مدنی کریم دے بارے اتنا بھی برداشت نہیں کر سکدا کہ نبی دے پیر دے اندر کوئی پتھر چوب جاوے کندا چوبے تے مینوں پتھر لگے تے مینوں زخم لگے تے مینوں میں مر جاواں مگر نبی دا نام زندہ رہے سبحان اللہ خبیب حضرت خبیب کہندے میں تے اپنے نبی دے پیر دے اندر لگا ہویا کندا بھی برداشت نہیں کر سکدا حضرت خبیب اوتھے کھلو کے نبی دی تعریف کردا ہے آدے ہو بے احمد ازل ہے سینے میں ہے
حب احمد ازل سے سینے میں ہے، میں جہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، حب احمد ازل سے سینے میں ہے، میں جہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں، مشرف ہمیں بے سہارا نہ سمجھے، پاکستان کی حکومت بے سہارا نہ سمجھے، ہمارا تعلق مدینے والے کے ساتھ ہے، ہمارا تعلق صدیق کے ساتھ ہے۔ اور مدارس کو مٹانے والوں، تم تو کہا کرتے تھے ہم مٹا دیں گے، لیکن اللہ نے کہا ہم کو مدرسوں کو بڑھا دیں گے۔ پہلے مسجد میں مدرسہ تھا، پھر بچوں کا مدرسہ بن گیا، پھر مسجد میں بھی مدرسہ ہے، پھر تعلیم القرآن میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اللہ کہتے تم مٹانا چاہتے ہو، میں چمکانا چاہتا ہوں، تم گھٹانا چاہتے ہو، میں بڑھانا چاہتا ہوں۔ میں ابھی 25 تاریخ کو G8-3 اسلام آباد کی سرزمین پہ تقریر کر رہا تھا، تو میں نے پوچھا بتاؤ اب صورتحال کیا ہے؟ کہتے مولوی صاحب لال مسجد کے آپریشن سے پہلے ہمارے مدرسے میں ایک استاد تھا، لال مسجد کے آپریشن کے بعد ہمارے مدرسے میں اب 5 استاد آ گئے ہیں جو قرآن پڑھا رہے ہیں۔ لال مسجد کے آپریشن سے پہلے ہماری مسجد میں 4 آدمی اعتکاف بیٹھا کرتے تھے، لال مسجد کے آپریشن کے بعد ہماری مسجد میں 30 آدمی اعتکاف بیٹھ رہے ہیں۔ لال مسجد سے پہلے ہمارے محلے میں کوئی حافظ قرآن نظر نہیں آتا تھا، ٹیچر ہوتا تھا، پروفیسر ہوتا تھا، لیکن حافظ قرآن نظر نہیں آتا تھا۔ الحمدللہ لال مسجد کے آپریشن کے بعد اب ہر گھر سے ایک بچہ حافظ قرآن پڑھ رہا ہے۔ ہمارا تعلق تو قرآن والوں کے ساتھ ہے، ہمارا تعلق تو قرآن والوں کے ساتھ ہے۔ میں کہا کرتا ہوں قیامت والے دن یہ عظمت قرآن کا مدرسہ ہے۔ میں نے کہا قیامت والے دن مولانا محمد الیاس رحمت اللہ علیہ اٹھیں گے تو قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ اگر قیامت والے دن محمد الیاس رحمت اللہ علیہ اٹھیں گے قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے کنتم خیر امت اخرجت للناس، قیامت والے دن مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ اٹھیں گے قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے ورضیت لکم الاسلام دینا ان الدین عند اللہ الاسلام، قیامت والے دن اگر من حق نواز جنگوی اعظم طارق اٹھے گا قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے محمد الرسول اللہ، کہہ دو سبحان اللہ، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یار قیامت والے دن اگر لال مسجد کا شہید غازی عبدالرشید اٹھے گا قرآن کی آیت پڑھتے ہویا لمسجد اسس علی التقوی، آیا تسی بے ذوق ہو تو کہہ دو ذرا سبحان اللہ، لمسجد اسس علی التقوی، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق والتقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین۔ یار قیامت والے دن سارے بزرگ اٹھن گے قرآن کی عید پڑھتے ہو، یا خادم حسین ایک سارے بریلوی حضرات ایک ساتھی ساری جماعت آ گیا توبہ تک سے تقریر کر رہے ہیں ہے قیامت والے دن رب آواز دے گا ساری جماعت چشتی بھی آئے گا، سفیدی بھی آئے گا، اویسی بھی آئے گا، نوری بھی آئے گا، ناری بھی آئے گا، قادری بھی آئے گا، لیکن ساری جماعت جو کوئی شہید نظر نہیں آئے گا۔ جب رب دیوبندیاں دی جماعت کو پکارے گا شہید بھی انہاں دے اندر، خطیب بھی انہاں دے اندر، تے غازی بھی انہاں دے اندر۔ آئے کہہ دو ذرا سن تھوڑا نعرہ بڑا بے ذوق جی، تھوڑے خطیب دے اتنا ذوق ہے میل سی ہو ایک عید کارڈ بھیجا تے صحابہ دا نام، کہتے ہیں سبحان اللہ، عید کارڈ بھیجے تے صحابہ دا نام جناب۔ تاریخ کے اندر کوئی سیاستدان، کوئی لیڈر، کوئی ارلی پرلی جماعت دعویٰ نہیں کر سکتی کہ سارے فلاں لیڈر فلاں گبر دی قبر چ خوشبو آئی ہوے، دیوبندیوں تو مبارک ہوے۔ لوگ
لوگ پرفیوم عطر سٹن تے انہاں دی قبر تے وردیاں چ بدبو آندی ہے تسی قرآن پڑھے ہے تو قبر دی مٹی چ خوشبو آندی ہے ہائے ہائے کہہ دو نا ذرا سبحان اللہ اور سادے بزرگاں دی تے قبراں دی مٹی چ خوشبو آئی ہے میں مندا تیرے بزرگاں نو مگر چادرہ چڑھان نال خوشبو لان نال عطر سٹن نال مصنوعی خوشبو دی اسی کہل نہیں اسادی تے خوشبو یا قرآن دی آندی ہے یا مدینے والے دی فرمان دی آندی ہے اسادہ تعلق تے انہاں بزرگاں دے نال ہے اسادہ تعلق تے انہاں بزرگاں دے نال ہے تاریخ دی اندر دو آدمیاں نو شیخ الاسلام کیا گیا یا پہلے دور دے اندر ابن تیمیہ نو شیخ الاسلام کہا گیا یا اس دور میں مولانا شبیر عثمانی کو شیخ الاسلام کہا گیا پہلے دور میں دو آدمیوں کو عظیم استقامت امیر عظیمت کہا گیا یا امام احمد بن حنبل کو امیر عظیمت کہا گیا یا حق نواز شہزادے کو امیر عظیمت کہا گیا وہ دو آدمیوں کی قبر سے خوشبو آئی ہے پہلے دور میں یا پہلے دور میں امام بخاری کی قبر سے خوشبو آئی ہے اس دور میں یا احمد علی لاہوری کی قبر سے خوشبو آئی ہے یہ غازی عبد الرشید کی قبر سے خوشبو آئی ہے دو آدمیوں کو تاریخ نے حافظ الحدیث کا لقب دیا ہے ابن حجر عسقلانی کو حافظ الحدیث کہا گیا یا میرے استاد و مرشد کو عبداللہ درخاستی کو حافظ الحدیث کہا گیا ہر چیز بند حلوہ بند کھیر بند روٹی بند فیس بند ہاں ہم وہ دیوبند نہیں مولوی گیا سارے شہر کا لگا یہ ہے دیوبند اگے اتنا بڑا اشتہار تقریر دیکھو ہے دیوبند انہوں دی ہر چیز بند دکان بند زبان بند سپیکر بند مسجد بند جماعت بند یہ ہے دیوبند میں نے دوسرے دن جمعہ پڑھایا میں نے کہا ہم ہیں دیوبند جہاں ہوں گے دیوبند وہاں تمہارے حلوے بند ہیں کہہ دو سبحان اللہ جہاں ہوں گے دو بند وہاں تمہارے حلوے بند جہاں ہوں گے دو بند وہاں تمہارے دربارے بند جہاں ہوں گے دو بند وہاں تمہارے دانش بند جہاں ہوں گے دو بند وہاں تمہارے داخلے بند جہاں ہوں گے دو بند وہاں ہوگا قرآن اور عظمت صحابہ کا پرچم بلند کہہ دو نا ذرا سبحان اللہ ہم ہیں دیوبند ہم کون ہیں بھائی کہہ دو سبحان اللہ یار میں دور چلا گیا میرے محبوب اللہ نے اپنے محبوب کے قرآن نازل فرمائے مولانا مسجد کیوں بڑھائیے میں کہ مولانا مسجد کیوں بڑھائیے مولانا نے جواب دیتے میں مسجد اس واسطے بڑھائیے کہ مکے کے اندر مسجد ابراہیم نے بڑھائیے میں کہ مولانا مدرسہ تعلیم القرآن کیوں بڑھائے کہتے میں مدرسہ اس واسطے بڑھائے کہ مدینے کے اندر اصحاب صفت مدرسہ خود محمد کریم نے بڑھائے سبحان اللہ سارے مدرسہ کے اندر ایک پاکستان دی چھونی ہے اے تعلیم القرآن تے تعلیم الاسلام اے قرآن دی چھونی ہے کہہ دو سبحان اللہ تھوڑے پاکستان دی چھونی اے سارے قرآن دی چھونی تھوڑے پاکستان دی چھونی دا افتتاح صدر تے وزیر تے گورنر کرے لیکن قرآن دی چھونی دا افتتاح یا پیغمبر کرے یا ابراہیم خلیل کرے سبحان اللہ تمہارے پاکستان دی چھونی جو جنرل پیدا ہوئے کرنل پیدا ہوئے حمید گل پیدا ہوئے ضیاء الحق پیدا ہوئے پرویز مشرف پیدا ہوئے ساری اسلام تے قرآن دی چھونی جو اختر ندیم پیدا ہوئے کہہ دو سبحان اللہ سارے اسلام دی چھونی جو حق نواز پیدا ہوئے آدم طارق پیدا ہوئے مفتی محمود پیدا ہوئے ساری اسلام دی چھونی پاکستان دی چھونی جو پیدا ہونے والا جوان پاکستان دی سرحد کی حفاظت کرے ساری اسلام دی چھونی جو پیدا ہونے والا جوان تختے دات لٹک جان دے نہ قرآن دا نعرہ چھڑ دے نہ صحابہ دی عظمت دا نعرہ چھڑ دے بلند آواز سے کہو سبحان اللہ قرآن کہہ دو سبحان اللہ قرآن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو قرآن عطا فرمایا ہے دوہرے سنن والے قوالیاں سنن والے اللہ دی قسم ہے لیلا تے مجنو تے ہیر تے پنو تے سسی دی کہانیاں سنن والے قرآن تو بغیر گزارا نہیں مولانا دسو قرآن دی عظمت کی ہے میں کہ او دیکھو معراج والی رات تورات والا نبی بھی موجود ہے انجیل والا نبی بھی موجود ہے زبور والا نبی بھی موجود ہے لیکن مسلح تے او نبی آئے گا جدے سینے تے رب دا قرآن ہوئے گا سبحان اللہ سارے نبی موجود نے تورات والا نبی موجود ہے انجیل والا نبی موجود ہے زبور والا نبی موجود ہے لیکن مسلط او نبی آئے گا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ تسی پہ آ کے بیٹھ جاؤ میرے حصے میں تقریر تسی کر دو پھر میں دیکھوں گا میرے کلے دی آواز پوری چک دوڑ رہی ہے تسی ان آدمی تھوڑی آواز میرے تک بھی نہیں آتی کہہ دو سبحان اللہ
یار اپنے بیٹے نو قرآن پڑھا، اپنے بیٹے نو قرآن دا حافظ بنا، اپنے بیٹے نو مدرسہ دی تعلیم دیوا۔ تو کہندے میں اپنے بیٹے نو ٹیچر بناواں گا، پروفیسر بناواں گا، پائلٹ بناواں گا، ڈاکٹر بناواں گا، ٹیچر بناواں گا، پر فرنیچر بناواں گا، میں کہ تیری مرضی جو کچھ بنا، لیکن ایک بیٹے نو قرآن دا حافظ بنا۔ اگر تو اپنے بیٹے نو انگریزی پڑھائے گا، وہ تیری قبر تے جا کے کہے گا الف انار، بکری بیمار، چھری تیار، اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اگر تو اپنے بیٹے نو قرآن پڑھائے گا، تیری قبر تے جا کے کہے گا یاسین والقرآن الحکیم۔ یار اپنے بیٹے نو قرآن دا حافظ بنا، اپنے بیٹے نو 4 منزلہ کوٹھی بنا کے دے دے، کہ مرن کے بعد اس کوٹھی دے ایک دا ثواب تن نہیں ملنا۔ اگر تو اپنے بیٹے نو اذان یاد کرا کے جائے گا، تیرا بیٹا مسجد جا کے اذان دے گا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تیرے بیٹے دی اذان تے جتنے نمازی نماز پڑھنا ہون گے، اللہ ہر نمازی دے سجدے دا ثواب تن عطا کر دے گا۔ اگر تو اپنے بیٹے نو قرآن دا حافظ بنائے گا، اے مصلی پہ آ کے قرآن شروع کرے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن۔ یار پھر بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ میرا ٹائم تو ختم ہونا بھی، لیکن میں چاہنا بھی تھوڑی سبحان اللہ سنی جاواں، اگلے سال تک میں یاد رہے، اونچی آواز نہ کہو سبحان اللہ۔ قرآن مول صاحب دسو قرآن کی ہے، میں کہ جب فرشتہ قرآن لے کے شارٹ کٹ کردا پیا، جب فرشتہ قرآن لے کے آیا، فرشتہ سارے فرشتہ دا سردار، جب شہر وچ قرآن نازل ہویا، شہر سارے شہر دا سردار، جب مہینے وچ قرآن آیا، مہینہ سارے مہینہ دا سردار، جب رات وچ قرآن نازل ہویا، رات سارے راتی دی سردار، جب نبی تے قرآن نازل ہویا، نبی سارے نبیوں دا سردار، جب عمارت دی قرآن دا تعلق ہو گیا، اے عمارت ساری کائنات دی عمارت دی سردار، جب زبان تے قرآن جاری ہو گیا، اے زبان ساری زبان دی سردار، جب سینے وچ قرآن آ گیا، وہ انسان سارے انساناں دا سردار۔ اللہ نے اپنے محبوب نو قرآن والا تحفہ عطا کیتا ہے۔ مجھ سے دسو قرآن کی ہے، میں کہ میرے نبی دے چلن دنا قرآن ہے، میرے نبی دے کھان دنا قرآن ہے، میرے نبی دے پین دنا قرآن ہے، میرے نبی دے سون دنا قرآن ہے، میرے نبی دے جاگن دنا قرآن ہے، میرے نبی دی ہجرت دنا قرآن ہے، میرے نبی دی معراج دنا قرآن ہے، میرے نبی دے صحابہ دنا قرآن ہے، میرے نبی دے ازواج دنا قرآن ہے، میرے نبی دی ہجرت دنا قرآن ہے، میرے نبی دا اخلاق دنا قرآن ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے محبوب دی پوری زندگی دنا قرآن ہے۔ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ یار عشق مصطفیٰ سننے والا ذرا قرآن پڑھ، کان خلقہ القرآن، تینوں عشق مصطفیٰ نظر آئے گا، تینوں تعریف مصطفیٰ نظر آئے گی، تینوں محبت رسول دا تقاضا نظر آئے گا۔ قرآن پڑھ، قرآن کی ہے۔ علامہ شاہ صاحب نے حضرت امام الانبیاء دے زلفاں دا نقشہ کھینچ کے کہندے نے پورا قرآن میرے نبی دی تعریف ہے۔ اکھاں دا ذکر ہے تے ما ذاق البصر وما طغى، قدماں دا ذکر ہے لا اقسم بهذا البلد، تاج دا ذکر ہے طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى، میرے نبی دی چادر دا ذکر آیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، میرے نبی دی زلفاں دا ذکر آیا واللیل اذا یغشا، میرے محبوب دی زلفاں دا تذکر آیا۔ حضرت شاہ صاحب کہتے زلف نبی میں نے جو ہے قرار دیکھا، آپ بلند آواز سے کہو ذرا سبحان اللہ۔ زلف نبی میں نے جو ہے قرار دیکھا، زلف نبی میں نے جو ہے قرار دیکھا، ماں کی وہ گود میں بھی، ماں کی وہ گود میں بھی مولانا پیار دیکھا، زلف نبی میں نے جو ہے قرار دیکھا، زلف نبی میں نے جو ہے قرار دیکھا، اپنوں نے مارے پتھر غیروں نے بھی ستایا، اپنوں نے مارے پتھر غیروں نے بھی ستایا، زخموں سے چور ہے پر لب پر گلا نہ آیا۔ بلند آواز سے کہو ذرا سبحان اللہ۔ اپنوں نے مارے پتھر غیروں نے بھی ستایا، زخموں سے چور ہے پر لب پر گلا نہ آیا، اور سب کو دعائیں دینا، اور سب کو دعائیں دینا، اور سب کو دعائیں دینا، ان کا شیار دیکھا۔ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ عشق مصطفیٰ کا تقاضا ہے ہر عمل نبی کی سنت کے مطابق، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ ہر عمل نبی کی سنت کے مطابق۔ آج لوگ کہتے ہیں جی یہ دین تو پرانا ہو گیا، قرآن تے پرانا ہے، تسی پرانی گلا کر دیو۔ میں کہ الحمدللہ کسے تو پوچھو نا
کہ دکان کہتے دکان نمی ہونی چاہیے، گڈی کہتے گڈی نمی ہونی چاہیے، تو میں کیا اے پیو کہتے اے بابا پرانا ٹھیک ہے، نواں باپ نہیں ہونا چاہیے، باپ پرانا ٹھیک ہے۔ میں کہ یہی گل تے اسی کر دیں کہ ہر چیز نمی مگر دین اسلام قرآن پرانا، کہہ دیں سبحان اللہ، کہہ دیں نا ہر چیز نہیں ہو مگر ابو وہی پرانا ٹھیک ہے، تو ہم کہتے ہیں جس طرح ابو پرانا ٹھیک ہے اسی طرح نبی والا قرآن دین اسلام مذہبی پرانا ٹھیک ہے، نیا کوئی دین ہے نہیں تو بدعت ہے، بدعت کہتے ہیں جی یہ تو بدعت حسنہ ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ آج اگر تسی 3 رکعت کی بجائے 4 پڑھ لو تے بدعت حسنہ ہے۔ میں کہ بدعت حسنہ تا تانوں اے چک لے پوچھن گے نے دسو بدعت حسنہ دا کی معنی ہے؟ جو تو نواں مولوی آ گیا پہلے 3 رکعت سنتے ہوں تو 4 پڑھا رہی مغرب دے رکعت ایک نے دسن گے بدعت حسنہ دا معنی۔ اور بدعت ہو دی ہے، بدعت حسنہ ہوے، بدعت سیئہ ہوے، بدعت صغرا ہوے، بدعت کبرا ہوے، اے صغرے کبرے دیو بدیوں نہ دسے کر۔ اور بدعت ہو دی ہے۔ نبی نے فرمایا کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، نبی نے فرمایا بدعت جہنم میں لے جائے گی، سنت جنت میں لے جائے گی۔ اس کے مصطفیٰ کا تقاضا ہے ہر عمل نبی دی سنت مطابق، نماز نبی دی سنت مطابق، تہجد نبی دی سنت مطابق، اذان نبی دی سنت مطابق، جنازہ نبی دی سنت مطابق، نکاح نبی دی سنت مطابق، سونا نبی دی سنت مطابق، کھانا نبی دی سنت مطابق، پینا نبی دی سنت مطابق، چلنا نبی دی سنت مطابق، جہاد نبی دی سنت مطابق، نماز نبی دی سنت مطابق، تراویح نبی دی سنت مطابق۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ تھوڑے علاقے حکیم بڑے نے، ڈاکٹر حکیم کی گل کرتے نا دیہات والے، سارے ڈاکٹر صاحب صفدر الدین صاحب بیٹھے کہ میرا نہ ہو جائے، میں الرجی کی دوائی دی نے کچھ گل چل پئی، کہہ دو سبحان اللہ۔ میں یہ دیہات والے حکیمہ کی گل پیا کردا جنہیں دیوان تے لکھیا ہے ٹی بی دا علاج، کینسر ختم، ایک پوری سے ٹی بی ختم، کینسر ختم، تیسری پوری نال بندہ ہی ختم ہے۔